اب آئیے عزیزان گرامی، ایک پچھلے جمعے کا ایک سوال آیا تھا. پچھلے جمعے سوال آیا یہ لیدر بورڈ کے حوالے سے. تو جو پرچی ہمیں بھیجی گئی تھی اس کے مطابق ہم نے جو ہے وہ جواب دیا. مفتیان کرام سے ہم نے پوچھا، ادھر بھی موجود ہے دیگر علماء، آپ بھی تصدیق کر سکتے کہ جو ہمارے پاس پرچی آئی اس پرچی کے مطابق ہم نے جو ہے وہ شرعی مسئلے کا جواب دیا. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس مسئلے کی تحقیق نہیں کی. اس مسئلے کی تحقیق جو ہے وہ ہم نے نہیں کی، اور اس سے ہمیں بھی سبق ملا. ہمیں بھی جو ہے وہ سبق ملا کہ کوئی بھی پرچی آئے، کوئی بھی سوال آئے تو پہلے اس کی تحقیق کی جائے، اور تحقیق کرنے کے بعد اس کا جواب دیا جائے تاکہ کسی کو کسی قسم کی جو ہے وہ تکلیف اور رنج جو ہے وہ نہ پہنچے. اب آئیے، اب جو تحقیقی پرچی ہمیں بھیجی گئی، تحقیقی پرچی جو ہمیں بھیجی گئی، اس تحقیقی پرچی کے اندر یہ لکھا ہے امام صاحب، یہ جو آپ نے کہا کہ 3-4 انچ لیدر بورڈ کی کٹنگ کے بعد جو بچ جاتا، یہ مولانا صاحب یہ سب جو ہے یہ کچرے میں جاتا، اور یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں اس کے پھینکنے کے بھی پیسے دیے جاتے. تو میں یہ بات آپ کے سامنے بھی عرض کر دوں، ریکارڈنگ بھی ہو جائے کہ یہ تحقیقی پرچہ ہمارے پاس آیا، اور اس کے لیے ہم نے یہ آپ ہی کی برادری کے چپل والے 3-4 لوگوں سے رابطہ کیا، اور رابطہ کرنے کے بعد ہم نے یہ پرچہ ان سے لکھوایا. تو انہوں نے ہمیں یہ جواب دیا کہ امام صاحب یہ جو معاملہ ہے یہ بالکل جدا ہے. یہ جو آپ کو پرچی بھیجی گئی یہ ہو سکتا ہے کسی نے جو ہے وہ انتشار پھیلانے کے لیے بھیجی ہو. حقیقی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنا بھی 3 انچ 4 انچ جو بھی نکلتا یہ سب کچرا ہے اور یہ سب پھینکنے میں جاتا. تو یہ آپ کے سامنے میں نے تحقیقی مسئلہ بیان کیا. جو پچھلا مسئلہ بیان ہوا اس مسئلے میں کسی قسم کی بھی کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، کوئی دکھ پہنچا ہو، تو میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر معذرت چاہتا ہوں. کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے مجھے جو ہے وہ معاف کر دیں. اب چند باتیں اس کے اندر وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. کئی لوگوں نے یہ جان بوجھ کر پھیلایا کہ بھئی یہ پرچی جو ہے یہ حافظ جنید صاحب نے انتشار پھیلانے کے لیے آپ کو دی ہے. تو یہ دیکھیے، یہ اللہ کا کلام ہے قرآن مجید. اس کو میں ہاتھ میں رکھ کر حلفیہ کہتا ہوں کہ یہ پرچی حافظ جنید نے نہیں دی. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کی برادری کے ہیں، آپ کی برادری کے ہیں. کوئی رنجش نہ ہو، کوئی آپ کے دل میں یہ نہ آئے کہ یہ معاذ اللہ ہماری برادری میں انتشار پیدا کرتے. ہاں کئی پرچیاں یہ مجھے دیتے مسئلے کے اوپر، لیکن یہ جو پرچی ہے جو میرے پاس آئی پچھلے جمعے یہ حافظ جنید صاحب نے نہیں دی، یہ کسی نمازی نے دی غالباً. اچھا میں ان کا نام بھی نہیں جانتا، مسجد میں بیٹھا ہوں، آپ بولیں گے چھپانے کے لیے اس پر پردہ، میں ان کا نام بھی نہیں جانتا. غالباً 23-24 سال کا یہ نوجوان تھا، پینٹ شرٹ پہنتا ہے اور محفل میں بھی اتنا نظر نہیں آتا، نماز کبھی کبھی اوپر پڑھ کے یہ چلا جاتا. اس نے میرے کو یہ پرچی دی تھی. تو یہ حافظ جنید صاحب کے اوپر تہمت نہ لگائی جائے، نہ ہی ان کو یہ کہا جائے کہ انہوں نے یہ پرچی. اچھا دوسری تہمت یہ باندھی گئی کہ امام صاحب نے شیرازی برادری کے خلاف محاذ کھڑا کر دیا. الحمدللہ یہ شیرازی برادری آپ کیا سمجھتے ہیں؟ الحمدللہ میں نے کبھی آپ سے نہیں کہا، اسی شیرازی برادری میں میرے مرید بھی ہیں. اسی شیرازی برادری کی آپ کو نہیں پتا ہوگا کئی آپ کی خواتین مجھ سے بیعت ہیں اور کئی سینکڑوں کے تعداد میں طالب بھی ہیں. الحمدللہ اسی برادری، اور اسی برادری کا ایک چھوٹا بچہ بھی بیمار ہوتا ہے. اللہ کی قسم میرا دل تڑپتا ہے، اور نماز کے بعد میں اس کے لیے دعا کراتا ہوں. نماز کے بعد خاص طور پر
دعا کراتا ہوں ہماری کوئی معاذ اللہ کسی برادری، ہم تو ممبر پر بیٹھ کر یہ کہتے، حالانکہ میں آپ کو ایک بات کہوں، میرے پاس کئی دل جلے آپ کی برادری کے، شیرازی برادری کے آتے ہیں، کہتے ہیں اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، گالیاں دیتے۔ میں نے کہا نہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کسی قوم کو برا مت کہو، کسی قوم کو برا مت کہو، قوم بری نہیں ہوتی، اس میں سے کچھ لوگ برے ہوتے، اس کی وجہ سے پوری برادری کو، پوری قوم کو کوئی غلط کہے، گالیاں دے، یہ ناانصافی ہے، یہ اللہ کے حبیب کے ارشاد کے منافی ہے۔ الحمدللہ آپ ہمارے بھائی ہیں، اس میں کوئی قسم کی ناراضگی نہیں۔ تیسری یہ تہمت لگائی گئی کہ بھئی امام صاحب نے ہمیں چور کہا، تو میں یہ عرض کروں، کلپ موجود ہے، سن لیں، ہم نے چور نہیں کہا، ہم نے کہا اگر یہ مالک کا حق ہے، یہ الفاظ کہے، اگر مالک کا حق ہے تو رکھنے والے کے لیے ناجائز ہے، لیکن مالک کا حق ہی نہیں، آپ نے یہ بالکل تردید کر دی کہ بھائی یہ کچرا اور پھینکنے میں جاتا ہے، تو پھر ناجائز بھی نہیں ہوا، پھر حرام بھی نہیں ہوا، پھر کچھ بھی نہیں ہوا۔ پر الحمدللہ ہم نے معاذ اللہ کسی کو جو ہے وہ چور نہیں کہا۔ لیکن ایک چیز کا میرے بھائیوں مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا کہ جو ہمارا گروپ ہے، اس گروپ پر نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے۔ میں نام نہیں لیتا، ایک صاحب کی آئی ڈی پر یہ باقاعدہ انہوں نے اپنے والد کا نام استعمال کیا، اور کیسے الفاظ آپ حیرت کریں گے۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ کہہ دیتے امام صاحب یہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، آپ آئندہ جمعے اس کو صحیح طریقے سے بیان کریں، کام ختم ہوتا ہے۔ انہوں نے اچھا یہ موجود ہے، آپ کو حافظ صاحب دکھا بھی سکتے نماز کے بعد، اسی موبائل میں موجود ہے۔ انہوں نے لکھا ارے کیا بگاڑا ہے تمہارا، یعنی آپ نہیں، تمہارا کیا بگاڑا ہے کٹنگ والوں نے کہ تم ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اور دوسرا جو الفاظ یہ بھی موجود ہے، یہ بھی آپ کو دکھائیں گے، اس میں لکھا یہ کچرا ہوتا ہے اور تمہیں اگر کچرے کی ضرورت ہو تو کچرا اٹھا کر لے جاؤ، کچرا اٹھا کر لے جاؤ۔ اور آگے الفاظ لکھا ویسے بھی کچرا کچرے میں جاتا ہے، یعنی ہمیں کچرا بنا دیا، کچرا کچرے میں جاتا ہے۔ یہ الفاظ سب موجود ہیں، ہمیں تکلیف ہوئی، کوئی حرج نہیں، ہمارے بچے ہیں، خیر ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا ان کا بھی شکریہ، جو ہمارے پیٹھ پیچھے منافقت کرتے رہے ان کا بھی شکریہ، جنہوں نے حسد میں آ کر اس معاملے کو ہوا دی ان کا بھی شکریہ، جنہوں نے اپنا پرانا بغض نکالا ان کا بھی شکریہ، اور سب سے بڑھ کر میرے اللہ کا شکر کہ مولا نے اتنے معمولی مسئلے میں لوگوں کی پہچان کرا دی، اتنے معمولی مسئلے میں پہچان کرا دی کہ دیکھ مولوی، دیکھ لے تیرا کون ہے، تیرا ہمدرد کون ہے۔ یہ ہاتھ چومنے والے، پاؤں چومنے والے بظاہر حقیقت میں عقیدت دکھاتے ہیں، حقیقت میں عقیدت جو رکھتے ہیں وہ ہیں جو اس مسئلے کے بعد بھی یہ کہنے کے لیے آئے امام صاحب آپ سے غلطی ہو گئی ہے، تحقیق کریں اور بہترین قسم کا مسئلہ دوبارہ بتا دیں۔ ہمارا دل خوش ہو گیا، ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، اور یقیناً ایک مومن کا یہی کام ہونا چاہیے۔ پھر ایک مرتبہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن الحمدللہ یہ ضرور ہمیں سیکھنے کو ملا، یہ ضرور سیکھنے کو ملا کہ بغیر تحقیق کے مسئلہ بیان نہ کیا جائے، تحقیق کر لینی چاہیے۔ تو آئندہ انشاءاللہ کوئی بھی ایسی چیز آئے گی کسی بھی حوالے سے تو میں برادری کے لوگوں سے اور ہمارے مفتیان کرام سے ان سے پہلے تصدیق کراؤں گا، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ہے میں اس کو بیان کروں گا۔ یہ ہمیں سبق سیکھنے کو ملا کہ احتیاط کرنی چاہیے، کسی کی دل آزاری نہ ہو۔